بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 26 ہم شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ الاحقاف. سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 46 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 66 صورت ہے. حوامیم گروپ کی جو ہے لاسٹ صورت ہے. لاسٹ ایئرز آف یعنی مکی جو دور ہے اس کے لاسٹ والے دور میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. احقاف جو ہے سینڈیونز، ریتیلے پہاڑ کے لیے جو ہے ورڈ ہے. یمن میں کا ایک علاقہ ہے جہاں پر قوم عاد، قوم ہود وغیرہ جو ہے آئے تھے، اس کے قریب کا جو ہے یہ ایک علاقہ ہے. اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات قبول نہیں کرنے والے اور اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کی صفات بتائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے معنی ہم کو نہیں پتہ ہے، لیکن پڑھنے پر ہم کو نیکیاں ہیں. تنزیل الکتابی من اللہ، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، جو بہت اقتدار والے ہے، جو پاورفل ہے، الحکیم حکمت والے ہے. اس کتاب کو تم لوگ معمولی مت سمجھو. جس ہستی نے کتاب نازل کی ہے اس کی وزڈم کے اوپر اس میں جتنے احکامات ہیں وہ ہے. ما خلقنا السماواتی، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن دونوں کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے درمیان، انکلیوڈنگ ہم انسان، کیونکہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی تو ہم ہیں نا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب یہاں پر مقصد کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا کہ زمین اور آسمان کے بیچ ہم ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. ایوری تھنگ on the earth and which is between earth and skies has been created with a purpose. and حق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ it's all a reality, it's not an illusion. اب آپ دیکھیے اگر ہم چاند دیکھیں تو انسان تو چاند کے اوپر بھی لینڈ کر کے دیکھ چکا ہے کہ چاند is also ایسے کوئی illusion نہیں ہے، دکھتی ہوئی لائٹ نہیں ہے، but it's a reality. اور یہاں پر ہم جو آئے ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے؟ ہماری پرپس آف لائف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مقصد تو اللہ کے بندے جو ہے ہم کو بن جانا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کے بندے بن کر جینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہوں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ پہ جیسے میں اپنے اس میں بتاتی ہوں کہ ہر انسان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کچھ اسپیشل سکلز دیتے ہیں، کچھ اسپیشل کوالٹیز دیتے ہیں. جیسے کوئی اکاؤنٹس میں اچھا ہوتا ہے، کوئی پینٹنگ میں اچھا ہوتا ہے، کوئی آرٹس میں اچھا ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب میں اچھا ہوتا ہے، کوئی وزڈم میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کاؤنسلنگ میں اچھا ہوتا ہے.
تو تمہارے مقصد کو دیکھو، تم ایسے ہی نہیں پیدا کیے گئے ہو. جیسے سورج کا ایک مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے علاوہ پہ وہ کیسے جو ہے سب کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اپنی ہیٹ سے، اپنے لائٹ سے. تو سملرلی ہر انسان کا بھی مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اپنے عمل میں بہترین کون سا ہونا، اور تمہارے اندر جو صلاحیتیں دی ہے اس کو تم دنیا والوں کے لیے اور آپس کی اس میں جو ہے کس طرح لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچا سکتے ہو، اینڈ آلسو ٹو گیٹ بہترین آخرہ ود دیٹ. وَأَجَلٍ مسمى، اور مقرر مدت تک کے لیے. مسمى جو ہے نا اسم سے ہے، تو اسم یہاں پر کا مطلب جو ہے نیمڈ اور کسی کا اگر جو نیمڈ ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، نیم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فکسڈ. ٹھیک ہے، اگر اب میں کسی کا نام لے کر بولتی ہوں تو فکسڈ پرسن کے بارے میں، پرٹیکولر پرسن کے بارے میں بات کرتی ہوں. تو یہاں پر معین مقرر وقت یعنی ایک فکسڈ ٹائم. تو ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، اور ہر کوئی بھی یہاں پہ پرماننٹ جو ہے پرماننٹلی رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک فکسڈ جو ہے ٹائم ہے، ایک مقرر وقت جو ہے سب کا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر اس چیز کا کفر کیا تم لوگوں نے، کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے اور الحکیم ہے، ہمارا رب ہے. اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہو، اپنے زندگی کو اپنے مقصد کے اوپر جینے سے انکار کرتے ہو. اما انذروا معرضون، اس چیز سے جو وہ خبردار کیے گئے ہیں، یعنی اب یہاں پر تو سب چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ معرضون، اعراض برتنے والے ہیں. یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی خبر رکھنا تھا، سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا تھا، اور خاص طور سے اپنا پرپس اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا عزیز ہونا، حکیم ہونا، اس کے علاوہ پہ لاسٹ پارٹ آف دی آیت میں دیکھیے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہارا ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے، تمہاری موت آنے والی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تم ہو. وہ چیز سے کیا کرتا ہے انسان؟ اعراض برتتا ہے، منہ موڑتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، یعنی کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا؟ ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، یعنی جس کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، سورج، چاند، جھاڑ، پہاڑ، سانپ، جانور، گائے، پیر، مرشد، یا علی، یا مدد، یا رسول، جس کو تم پکارتے ہو، ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقو، کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا. یعنی کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا؟ کچھ پیدا کیا من الارضی، زمین میں سے. زمین کا تو ایک ہی کریٹر ہے، باقی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہے. ام لہم شرکن، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، یعنی کوئی پارٹنرشپ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں. یعنی کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ کیا کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ؟ پھر کیسے تم شرک کرتے ہو؟ ائتونی، لاؤ میرے پاس، بھی کتابن، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے انبیاء کی کوئی، پچھلے انبیاء اکرام کی کیا کوئی تعلیمات ہے؟ او اثارتن، یا باقی مانتا، من علم میں سے، یعنی کوئی کیا علمی دلیل ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی پچھلے انبیاء کی کوئی کتاب میں شرک کی بات ہے کیا؟ انہوں نے کہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ؟ کیا وہاں کوئی دلیل تم کو ملتی ہے، یا کوئی اسٹیبلشڈ نالج میں سے تم کو کوئی دلیل ملتی ہے؟ نالج دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ریویلڈ، ایک انسانی ریسرچ اور ایکسپیرینس کے اوپر اسٹیبلش کی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی جیسے ریویلڈ نالج میں قرآن ہے، الہامی کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں. اسٹیبلشڈ نالج اپنی عقل، اپنی علم کے، اپنے لاجک سے انسان کیا کرتا ہے؟ اسٹیبلش کرتا ہے اور پروف کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ریویلڈ نالج یا اسٹیبلشڈ نالج، یا کیا الہامی کتابوں میں ایسا کوئی جو ہے بات ہے، یا تمہاری اپنی اسٹیبلشڈ نالج میں ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھ رہے ہیں، اور یہاں پہ اثارت من العلم، یعنی وہ علمی بات جس کا اثر باقی ہو. اسٹیبلشڈ نالج ہے یہ جو تم اپنے لاجک سے، اپنے ریسرچ سے، اپنے ایکسپیرینس سے اسٹیبلش کرتے ہو. تو دونوں سے بھی کہیں دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کو کیسے فالو کرتے ہو، کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بات ہے. اور باقی مانتا میں ایک تو اسٹیبلشڈ نالج کی بات آتی ہے، باقی مانتا میں رسولوں کی ہدایت کی، یعنی جس کا اثر باقی ہو. اس میں رسولوں کی ہدایت
کا بھی انٹرپریٹیشن دیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں یا رسولوں کے ایکسپلینیشن میں. اگر ہم باقی مانتا کو رسولوں کا جو ہے وہ لیں گے، ایکسپلینیشنز لیں گے، یا پھر اسٹیبلش نالج لیں گے، تو نہ کتاب میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ کسی رسول کے جو ہے ہدایت میں ہے، نہ ہی اسٹیبلش نالج میں ہے. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ شرک کس بیس پہ تم کرتے ہو. من اضل، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، ممن یدعو، اس سے جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، من لا یستجیب لہ، جو نہیں جواب دے سکتے اس کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم، اور وہ ان کی پکار سے غافلون، غافل ہے. یعنی انسان کس کو تم پکارتے ہو؟ کون بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتے ہو اللہ کے سوائے، جو جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک، اور وہ تمہاری پکار سے بھی غافل ہے. اب پتھر ہے، اب انسان اگر دے ڈونٹ ایون نو کہ پتھر کو پکارا جا رہا ہے، پوجا جا رہا ہے. دیوار ہے، اب دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کہیے کہ میری بات سن لو، میری دیوار کو تو پتہ بھی نہیں ہے. اسی طرح سورج، چاند، جھاڑ، پہاڑ، آپ سوریہ نمسکار کرتے، کیا سورج کو پتہ ہے کہ آپ اس کو نمسکار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کیا؟ نو، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو غافل ہے تمہاری اس جو ہے جس طرح تم اس کی عبادت کرتے ہو. وَإِذَا حُشِرَ، اور جب جمع کیے جائیں گے، الناس، لوگ، کانو، وہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، اعداء، دشمن، یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں، کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم کو پکارنے کے لیے؟ ہم نے کبھی تم سے کہا تھا کہ ہمیں پکارو؟ پھر وہ کہیں گے کانو لہم اعداء، دشمن، و کانو، اور وہ ہوں گے بعبادتہم، ان کی عبادت سے، کافرین، منکر، یعنی وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے. جتنے نیک بندے کبھی بھی کوئی بھی مرشد، کوئی بھی پیر یا نیک بندے اپنی عبادت کی طرف بلائے، کسی نے نہیں بلایا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلایا، نہ کسی صالحین نے بلایا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. سب نے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بعد ان کی قوم کیا کرے گی، ان کی عبادت کرے گی. اور پھر شیطان بھی کہے گا میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، تم نے بات کیوں سنی؟ اٹس لائک یہ واٹ ہیپنڈ، کال کہیں جو ہے غلط کال لگ گئی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ خود انکار کریں گے. اور اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری قوم میں بھی مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن نشانیاں، یعنی واضح کھلی، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے ساتھ، یعنی سچی بات کو، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ ہے جادو کھلا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن پڑھتے لوگ ایمان لے کر آتے، تو پھر لوگ متاثر ہوتے، انفلوئنس ہوتے، تو پھر وہ لوگ جو ہے فوری اس کے اوپر لیبل لگا دیے نعوذ باللہ کہ یہ جادو ہے. جادو کا مطلب ایک تو جو ہے کھلا دھوکہ بھی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ایکچولی نا، جادو سحر سے کیسا ہے، یہ سحر ہے نا، یہ صبح کا جیسا وقت رہتا، دیکھیے نہ صبح ہے نہ شام ہے. ایک دفعہ آئی ریمبر وی ور گوئنگ ٹو ایئرپورٹ، میرا چھوٹا جو ہے ہی از ویری اسمال، اسکائی کے کلرس کو دیکھ کے ہی واز کنفیوزڈ ویدر اٹس ایوننگ اور ویدر اٹس مارننگ، ویدر اٹس نائٹ اور واٹ ٹائم اٹ از. تو ایک دھوکے کا ٹائم ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ جادو کا مطلب دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے میجک جو کرتے ہیں وہ جادو بھی ہے، دھوکا بھی ہے، گڑ کر دھوکا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ہے جادو کھلا. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے گڑھ لیا ہے اس کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، ان کے جو اپوز کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا قرآن خود سے اپنے سے گڑھ لیا، اپنے سے بنا لیا؟ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھ لیا ہے اس کو، فلا تملکون، تو نہیں تم مالک ہو سکتے، لی، میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی چیز کے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گڑھ لے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے؟ یعنی اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں میں نے گڑھ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آنسر کر رہے ہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے نہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو کون مجھے بچا سکتا ہے؟ هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بیما، ساتھ اس کے، جو تفیدون، تم پڑھتے ہو،
یا پھر شروع کرتے ہوئے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، فی اس میں کفا بھی شہیدہ، کافی ہے ساتھ اس کے گواہ ہونا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی جو باتیں ہو رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تم جو کر رہے ہو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا قیامت کے دن یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا فیصلے کے لیے کافی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور الرحیم ہے، یعنی اب بھی توبہ کر لو کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعا نیا انوکھا من الرسل رسولوں میں سے، یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ پہلے توحید کی بات نہیں آئی، ایک اللہ کی عبادت کی بات نہیں آئی، وما ادری اور نہیں میں جانتا ما یفعل بھی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور تمہارے اور نہ تمہارے ساتھ، یعنی مجھے دنیا میں یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، یعنی مجھے دنیا میں اور دنیا کے مرحلوں سے گزرنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا آخرت میں، اور تمہارے ساتھ بھی کیا ہوگا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، یعنی عذاب دیں گے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آخرت ہوگی، کیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ اب جب یہاں پر قرآن کی بات ہے، ڈائریکٹ آیت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو کوئی اور کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے؟ کوئی اور کیسے یہ بتا سکتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کس کو کون بچا لیا جائے گا، کس کا کون سفارشی ہوگا؟ nobody knows ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف۔ اب کچھ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے وہ وہی بتائی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وما اور نہیں انا میں الا نذیر مبین مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا، اس کے سوائے میں کچھ نہیں ہوں۔ یعنی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے لوگوں، یہ پچھلے انبیاء کی تعلیم کا کنٹینیوشن ہے، میں صرف اپنا کام کرتا ہوں، انجام اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی انجام نہیں ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا۔ ہم کتنا ایزلی کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، وی کین سے اللہ اس کو جنت دے، ہم اس کے لیے جنت کی دعا کر سکتے ہیں، ہم کسی کو جنت کی امید دلا سکتے ہیں، ہم کبھی کبھی جنت کے آثار کسی کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایکشن سے، لیکن ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو معاف کریں گے، کس کے درجے بلند کریں گے، کس کو کیا ملے گا، وی کین ناٹ سے۔ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے اوپر سے ایک واقعہ ہے۔ ایک انصاری خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی لی تھی، مدینے میں رہتی تھی۔ جب مہاجرین مکہ سے آئے تو قرہ ڈالا گیا کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، تو عثمان بن مظعوم مہاجر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قرہ ہمارے ساتھ نکلا، وہ ان کے پاس رہنے لگے، وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری بھی کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں کفن پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے نہیں معلوم۔ تب فرمایا عثمان بن مظعوم کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس کے بھلائی کی امید ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ صحابیہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی تعریف نہیں کی، یعنی کسی کے بارے میں بھی وی کانٹ ڈکلیئر کہ وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ وی کانٹ سے۔ جب اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے، یعنی مشرکین سے کہا جا رہا ہے کیا دیکھا تم نے، کیا سوچا تم نے،
انکانا اگر ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے وکفرتم اور کفر کیا تم نے بھی ساتھ اس کے وشہیدہ اور گواہی دے چکا شاہدن ایک گواہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سوچا، یعنی مشرکین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا یہ قرآن، یعنی اگر یہ قرآن سپوز کر لو ایک دفعہ، ٹھیک ہے کہ تم تو اس کا انکار کر رہے ہو، تم تو اس کو نہیں مان رہے ہو، ایک بار سپوز کر لو کہ یہ قرآن سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور تم نے جو ہے اس کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی کسی نے اس کی گواہی دی علی مثلہ اوپر اس کے مانند کی، یعنی تورات بھی گواہی دیتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی آئیں گے اور قرآن آئیں گے، فآمنا تو ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک بار سپوز کر کے دیکھو کہ یہ جو ہے کتاب، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کفر کر دیا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی تورات بھی پچھلے جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام نے بھی، اور وہ جو نبی آئے تھے، انبیاء اکرام آئے تھے تو کس میں، بنی اسرائیل میں، وہ بھی ایمان لے آئے، اور تم لوگوں نے تکبر کر دیا. کن لوگوں نے؟ مکہ والوں نے اور طائف والوں نے، تم لوگوں نے تو انکار کر دیا. اب سپوز کرو کہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، سو واٹ از گوئنگ ٹو بی یور اینڈ؟ اب یہاں پہ خاص طور سے ایک گواہ کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل میں سے کسی نے، تو اب اس کے 2 اوپینینز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ گواہ کوئی بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہو سکتا ہے، مکہ میں رہنے والے کوئی بنی اسرائیل ہو سکتا ہے، یا پھر عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے، سو کڈ بی کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ جو ہے آگے ایک بنی اسرائیل ہے جو آئیں گے، عبداللہ بن سلام جو ہے عبداللہ بن سلام بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بنی اسرائیل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ضد کی وجہ سے انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے کون ہے، سچے نبی ہے. تو اس میں سے بہت سارے لوگ ایمان بھی لے کر آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا پھر کچھ اور بھی تھے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آئی تھی تو لے کر گئے تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے تھے، وہ اہل کتاب تھے نا، تو انہوں نے فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونا پہچان لیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ اللہ کے نبی آخری جو نبی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. نجاشی کے پاس جب بات رکھی گئی تو وہ بھی فوری پہچان لیے، تو وہ تو مانتے ہیں، ان لوگوں نے تو گواہی دی اور تم لوگوں نے انکار کر دیا. اب واٹ ناؤ واٹ؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، لو کان خیرا اگر ہوتا وہ اچھا، یعنی اگر دین، اگر قرآن، اگر نبی یہ اچھا ہوتا، ما سبقونا نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر الیہ طرف ان کے، یعنی دین میں بھلائی ہوتی تو صہیب رومی، بلال حبشی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام اور چھوٹے چھوٹے لوگ کیوں ایمان لے کر آئے؟ اسلام وہ ہم سے پہلے اسلام نہیں لے کر آتے. یعنی یہ جو امیر لوگ تھے، انفلوئنشل پیپل تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سلیکٹڈ سمجھتے، اپنے آپ کو جو ہے بہت بہتر سمجھتے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دین میں بھلائی ہوتی تو غریب یا ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ کیوں ایمان لے کر آئے ہم سے پہلے، اگر اس میں بہتر ہوتی. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا اور جب کہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی، بھی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ تو عنقریب وہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قدیم یہ جھوٹ ہے پرانا، یعنی سب سے پہلے کمزوروں نے قبول کیا، یس یا نو. تو اب حق وہ نہیں پہچانتے تھے. کون؟ یہ جو امیر لوگ تھے وہ حق نہیں پہچانتے تھے، لیکن غریبوں کو جو ہے یا یہ لوگوں کو حق کی تڑپ تھی، اور جو ہے وہ پہچان گئے تھے کہ قرآن ہمیں کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے. اور جو لوگ یوزولی دنیا میں ایسا ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہوتی ہے، مزے سے ہوتے ہیں، تکبر میں جھوم رہے ہوتے ہیں، دنیا پر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے پرانا. وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب، امام و رحمہ رہنما اور رحمت کی طور پر، انہیں پہلے وہ بھی تو آئی، عیسیٰ کس کی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، یعنی
سیم وہی بات جو پرانی کتابوں میں ہے جس سے لوگ ہدایت اور رحمت حاصل کیے، لساناً عربیاً عربی زبان میں ہیں، یعنی سب کے سامنے عربی زبان میں رکھ کر جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، لیُنذِرَ تاکہ وہ خبردار کرے الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے نا، ایک تو شرک کیا اور دوسرا لوگوں کے اوپر ظلم کیا. تو اس وقت اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اب یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے الگ الگ زبانیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں نے کلیئرلی کہا تھا کہ قرآن صرف عربی زبان میں ہے. وبشریٰ اور خوشخبری للمحسنین نیکوکاروں کے لیے. اب محسنین لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اب قرآن آ گئی ہے، اس کو فالو کرنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو محسنین میں کیا کرتا ہے، گنتا ہے. تو محسنین کیسے ہوتے ہیں؟ پرفیکشنسٹ تو انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اچھے پرفیکشن کے لیول پہ کام کرنا، بیوٹیفائی کر کے اپنا عمل کرنا. اب یہاں پہ ان کے صفات بھی بتائے جا رہے ہیں. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، محسنین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی اس کو قبول کرنے کے بعد جم گئے، ثبوت دیتے رہے، اس پہ کوئی شک نہیں کیا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا. فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف فیوچر کا ہوتا ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی پاسٹ کے اوپر غمگین نہیں ہوں گے، فیوچر کے بارے میں خوف نہیں ہوگا. اولئک اصحاب الجنتی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں. کون؟ محسنین، استقامت کرنے والے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا، اس میں جزاء بدلہ ہے، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے. ووصینا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو بھی والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. اب یہاں پہ دیکھیں محسنین کے اوپر ساری چیزیں بتا دی گئی، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور احسان کیسا کرنا ہے؟ اچھا برتاؤ، ادب، احترام، خدمت، مدد، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، دعائے خیر کرنا، سب چیز اس کے اندر جو ہے شامل ہوتی ہے. شریعت میں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ بہت امپورٹنٹ جو ہے حصہ ہے. ہم جو ہے ہر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، نیبر کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ. کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو سوشل سروس کرتے ہیں، سوشل سروس میں لگے ہوئے ہیں، جماعتوں میں ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے. حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، جو اپنے پیٹ میں، اپنے رحم میں، اپنے ووم میں اٹھایا ہے، کرہن، تکلیف میں، ووضعتہ، کرہا، اور جنم دیا اس کو ناگواری میں. نے پریگننسی آسان بات نہیں ہے. جو لوگ پریگننسی سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی. کیسا ایک جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے ہم. ایک 1 kg کا بیگ آپ اٹھا کر گھوم سکتے ہیں؟ آپ کو اگر لٹکا دیا جائے، نو. کیسے ماں پیٹ میں تم کو اٹھا کر جو ہے گھومتی ہے. وہ حملہ، اور حمل اس کا یا اٹھانا اس کا، وہ فصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کو، 30 شہرہ، ماہ کا. اب یہاں پہ 30 months کا جو ہے جو وہ ہے اس کا یہ ایسا ہے کہ 1 pregnancy دودھ کی مدت کتنی ہے؟ 22 years کی دودھ کی مدت ہے. سورۃ البقرہ میں جو ہے ہم لوگ کافی اس کو ڈیٹیل میں لے چکے ہیں. رضاعت کی مدت جو ہے 2 years ہوتی ہے. تو یہاں پہ 2 years میں اگر ہم اس کو وہ کریں گے، مائنس کریں گے، تو 6 months بچتے ہیں. تو منیمم ٹرم پریگنینسی کی جس میں ایک بچہ زندہ پیدا ہو سکتا ہے وہ 6 months ہے. تو 6 months جو ملا ہے نا، اگر اس کو ہم فقہی اس سے دیکھیں گے تو اٹ از ویری کلیئر کہ رضاعت کی مدت تو 2 years ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور 2 years اس میں بھی یہ ہے کہ 2 years میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بڑھایا نہیں جا سکتا. جیسے کہ اگر کوئی ماں 2 سال تک دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے. اب اس میں اگر کچھ کمی کرے تو وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن 2 years کے بعد شریعت میں کسی بچے کو دودھ پلانا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ احکام رضاعت جو ہے یہ کافی ڈیٹیل میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ونس وی کمپلیٹ دس ول ٹیک اٹ ان فقہ لیسنس. تو یہ احکام رضاعت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فقہا نے اس کو ایکسپلین ایسا کیا ہے کہ یہ 30 months کا تفسیر کی جو تفسیر ہے، پریگننسی منیمم 6 months جو ہے ہوتی ہے. یعنی 6 months سے اگر کسی کی سے کم کی اگر کسی کی پریگننسی ہے
تو پھر وہ بچہ زندہ رہنے کے چانسز نہیں رہتے. یعنی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگی کہ 5 مہینے یا اس میں جو ہے 7ویں مہینے میں, یعنی اٹس 6 months آف پریگنینسی, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی طرح سروائیو کرتا ہے. تو اس سے جو ہے فقہا نے بہت سارے جو ہے فقہی مسئلوں کو بھی حل کیا ہے, بہت سارے جو ہے فتاوے بھی دیے ہیں کہ اگر 6 months یعنی نکاح سے 6 months میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ اور وہ سروائیو کرتا ہے تو پھر وہ, یعنی کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں, جیسے اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جائے تو اگر 6 months میں کسی کی ڈلیوری ہو گئی تو اس کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ منیمم 6 months جو ہے کہ پریگنینسی ہوتی ہے, میکسیمم اس کا ٹرم 9 months کا ہوتا ہے. 6 to 9 months کے بیچ میں ایک بچہ زندہ پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کو جو ہے اس کے باپ کی طرف وہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے 7ویں مہینے میں ہو گیا, 8ویں مہینے میں ہو گیا تو یہ نکاح سے نہیں ہے, ایسے زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے کسی کے اوپر. خیر اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ فقہی مسئلوں کے معاملے ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس لیول کے آپ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے. بٹ فرام ہیئر تو اس سے یہ بھی ہے کہ 6 months کی پریگنینسی یعنی کہ میں یا 6 months کے ٹرم میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اتنا جلدی بچہ کیسے پیدا ہو گیا. تو منیمم 6 to 9 months کے بیچ میں ایک زندہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کو اس کی باپ کی طرف وہ ہوگا. تو یہاں پہ 30 مہینے جو ہے وہ 2 years of 24 months آف دودھ پلانا اور 6 months آف پریگنینسی, یہ ملا کے 30 مہینے ماں تمہارے اوپر محنت کرتی ہے. تو حسن سلوک کی حقدار ہے یا نہیں ہے ماں؟ زیادہ ہے نا. اذا بلغ اشدہ, اور اذا بلغ اشدہ جب وہ پہنچ چکا اپنی جوانی کو, یعنی جب میچور ہو جاتا ہے, جوانی کو پہنچ جاتا ہے, جوش خوب اس کا جو ہے ہوتا ہے وہ بچے کا. وبلغ, اور پہنچا 40 سنہ 40 سال, اور اسپیشلی 40 years کا جو ہوتا ہے فلی میچور. اگر بچپن میں ماں اس کا اتنا ساتھ نہیں دیتی, ٹیک کیئر نہیں کرتی, جب وہ بھرپور جوانی کو اور میچورٹی کی ایج کو پہنچ جاتا ہے تب, اور 40 years جو ہے نا اسپیشلی کیونکہ یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے میچورٹی کے لیے, اسی لیے نبوت اکثر انبیاء کو اس جو ہے عمر میں وہ ملی ہے نا, نبوت ملی ہے. تو قال ربی اوزعنی, کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے, یعنی شکر کی توفیق, شکر کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے, ان اشکر, کہ میں شکر ادا کروں نعمت کا, تیری نعمت کا. تو مجھ جیسے صالح جو ہے اولاد ملی, ایمان کی توفیق ملی. یعنی بعض بچے دین کے کام میں کیا کرتے ہیں, لگتے ہیں تو ماں باپ روکتے ہیں, اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ماں باپ روکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اچھی اولاد وہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور اچھے والدین. تو پھر جب 40 سال کو پہنچا, کہا اے میری رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. التی انعمت, وہ جو انعام کی تو نے, علیہ مجھ پر, وعلی والدیہ, اور میرے والدین پر. یہ کتنا بڑا احسان ہے. ان کے لیے بھی دعا کہ وہ بچہ, جب ایک ماں باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے ایک بچہ ملتا ہے, پھر وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, اسپیشلی 40 سال کا میچور ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا, اور جو تو نے میری ماں باپ کے اوپر کیا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, اور یہ کہ میں عمل کروں صالح, ترضاہ, تو راضی ہو جائے اس پر. یہ شکر کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایسے عمل کرنا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں. یعنی 3 جنریشنز کے لیے وہ دعا کر رہا ہے, خود کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ سوچنا ہے انی تبت الیک, بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف, و انی, اور بے شک میں من المسلمین, مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اب یہ سبمٹر, سرنڈر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ انسان ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک انسان کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تمہارے ماں باپ کا کیسا, ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو. اور وہ ماں تمہیں کیا کرتی ہے, اتنی تکلیف سے تو اس کے پیٹ میں اٹھاتی ہے, پھر دودھ پلاتی ہے, پھر اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے تمہاری پرورش میں. اسی لیے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا, پھر کہا ماں, پھر پوچھا, پھر کہا ماں.
تھرڈ ٹائم بھی ماں کہا، چوتھی دفعہ انہوں نے کہا باپ، تو اس سے یعنی فورتھ ٹائم تو باپ کہا، اس لیے کیونکہ ماں کتنی تکلیف سے اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کی پرورش کرتی ہے. اور عام طور پہ اگر انسان سب سے زیادہ کسی کو تنگ کرتا ہے وہ اپنی ماں کو کرتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے خلاف نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اس کو ماں کتنی تکلیف سے اٹھاتی ہے، والد کا بھی یہاں پہ والدین کا کیونکہ ذکر آیا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اپنی توفیق کے لیے، پھر ماں باپ کے لیے، پھر شکر گزار ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں.